عائشہ پورے دن کے کام اور دفتر کی تھکن کے بعد گھر پہنچی تو دل میں ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا، لیکن سکون زیادہ دیر نہ رہا۔ راشد کمرے میں کھڑا اسے گور رہا تھا۔ اس کے سخت نگاہیں اور غصے سے بری آواز نے عائشہ کے دل کی دھڑکنیں تیز کر دی۔ پورا دن کہاں گم رہی تھی تم؟ اس کی آواز میں سختی اور فکر دونوں جھلک رہی تھی۔ عائشہ نے ہاتھ جوڑ کر جواب دیا، میں سارا دن دفتر میں تھی اور پھر تھوڑا وقت کچن میں۔ لیکن راشد نے قدم بڑھا کر اس کا بازو پکڑ کر کھینچا اور پیچھے دھکیل دیا، جس سے وہ دیوار سے ٹکرا گئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اتنے میں زینب داخل ہوئی اور آہستہ سے بولی، صاحب، یہ ان کا قصور نہیں۔ بڑی بی بی نے صبح سے کمرے میں آنے سے روکا تھا۔ راشد کے چہرے پر غصے کی لکیریں اور بھی گہری ہو گئی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے گلاس اٹھایا اور دیوار سے مارا، لیکن عائشہ خاموش رہی۔ دل میں خوف اور شرمندگی کے احساسات بڑھتے ہوئے شام کو دفتر کے کام سے واپس آنے کے بعد عائشہ نے نرم لہجے میں کہا، میں جانتی ہوں کہ جو ہوا وہ غلط نہیں تھا، لیکن اگر کچھ بھی ہوتا تو میں اپنی زندگی بھر خود کو معاف نہ کر سکتی۔ راشد حیران رہ گیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ عائشہ اتنی کھل کر بات کر رہی تھی۔ 2 ماہ کی محنت اور ڈر کے بعد اس نے پہلی بار اپنی آواز بلند کی تھی۔ زینب خاموشی سے چائے لے کر آئی اور عائشہ نے آنکھوں سے اس کا شکریہ ادا کیا۔ راشد نے لمحہ بھر کے لیے عائشہ کو دیکھا اور سوچا کہ شاید اس کی یہ خاموشی مزاحمت اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اگلے دن صبح کی سنہری دھوپ کے ساتھ عائشہ نے خود کو تیار کیا اور دفتر کی طرف روانہ ہوئی، لیکن دل ابھی تک رات کے حادثے کی یاد میں الجھا ہوا تھا۔ راشد کا سخت رویہ اور اس کی نظریں جو کبھی رحم اور کبھی سختی سے بری ہوتی تھی، اس کے ذہن سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ زینب نے چائے کے کپ ساتھ لیے اور آہستہ سے بولی، آج صاحب کا موڈ خاصا تلخ لگ رہا ہے، خیال رکھنا خود کا۔ عائشہ نے سر ہلایا اور خود کو حوصلہ دیا کہ آج وہ کچھ بھی ہو خود کو مضبوط دکھائے گی۔ جیسے ہی وہ دفتر پہنچی، راشد کے آس پاس کام کرنے والے ملازمین کی ہلچل میں کچھ اور اضافہ ہو گیا۔ راشد نے جیسے ہی عائشہ کو دیکھا، اس کی نظریں ٹھنڈی اور پر اثر تھیں، لیکن اس بار ایک چھپی ہوئی کشش بھی ان میں جھلک رہی تھی۔ عائشہ نے اپنے دل کی دھڑکنیں سنبھال کر کام میں لگ گئی، لیکن راشد کی ایک غیر متوقع مسکراہٹ نے اسے اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ ادھر زینب نے راشد سے پوچھا، آپ نے کل کی بات کے بعد عائشہ سے کیوں بات نہیں کی؟ راشد نے دھیرے سے جواب دیا، میں چاہتا ہوں وہ خود سمجھے کہ غلطی کیا تھی اور اپنی طاقت پر اعتماد کرے۔ زینب کی آنکھوں میں حیرت جھلک رہی تھی، وہ جانتی تھی کہ راشد کا یہ طریقہ سخت مگر نتیجہ خیر ہے۔ اسی دوران دفتر میں ایک نیا کردار داخل ہوا، ریحان، جو کمپنی میں نئے پروجیکٹ مینیجر کے طور پر آیا تھا۔ وہ نوجوان ہنس مکھ اور خود اعتماد تھا اور پہلی ہی ملاقات میں اس کی دوستانہ باتوں نے عائشہ کے دل میں تھوڑا سا سکون پیدا کر دیا، مگر راشد کے سخت نگاہوں کا سایہ ہر لمحہ اس کے اوپر موجود تھا اور یہ کشمکش عائشہ کو اندر سے جذباتی طور پر تھکا رہی تھی۔
شام کے وقت جب دفتر کا کام ختم ہوا اور عائشہ واپس جانے کی تیاری کر رہی تھی، راشد نے اسے روک کر کہا، کل تمہیں ایک خاص ذمہ داری سونپی جائے گی اور میں چاہتا ہوں تم اپنی طاقت سے اس میں کامیاب ہو۔ عائشہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ ذمہ داری اسے کس راہ پر لے جائے گی، لیکن ایک چیز یقینی تھی کہ اس کے جذبات اور حوصلے کی سب سے بڑی آزمائش ابھی باقی تھی۔ اسی وقت ریحان نے پیچھے سے ہاتھ پکڑ کر کہا، تم ٹھیک ہو؟ کل تمہارا دن بہت مشکل ہوگا، لیکن میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ عائشہ نے اس کی طرف دیکھا اور دل میں ایک عجیب سی امید پیدا ہوئی۔ یہ امید راشد کی سختی، زینب کی فکر اور ریحان کی دوستانہ موجودگی کے درمیان ایک حسین تنازع کی شکل اختیار کر گئی۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچی، رات کا سکوت اور کمرے کی خاموشی نے اسے تھوڑا سا سکون دیا، لیکن دل میں آنے والے سوالات اور آنے والے کل کی ذمہ داری کی فکر اسے رات بھر جاگنے پر مجبور کر گئی۔ عائشہ جانتی تھی کہ یہ دن اس کی زندگی کے سب سے اہم دنوں میں سے ایک ہوگا، اور یہ بھی کہ محبت، اعتماد اور امتحان کے رنگ اس کے سامنے ابھرنے والے تھے۔ صبح کا سنہری نور کمرے میں چھن کر آ رہا تھا، لیکن عائشہ کی آنکھوں میں ابھی بھی تھکن اور اداسی کی لکیریں تھیں۔ وہ چپ چاپ کمرے کے کنارے پر بیٹھی تھی اور دل میں ایک خاموش سا خوف اور تنہائی محسوس کر رہی تھی۔ زینب آہستہ سے داخل ہوئی اور چائے کے کپ ہاتھ میں پکڑ کر بولی، تم نے کل رات اتنی دیر تک جاگ کر کام کیا، دل تھک گیا ہوگا۔ عائشہ نے سر ہلایا لیکن الفاظ نہ نکال سکی۔ دل کے اندر جو درد اور کشمکش تھی اس سے بیان کرنا مشکل تھا۔ دفتر میں راشد نے جیسے ہی اس کی طرف دیکھا، اس کی نظریں گہرائی میں چلی گئی۔ عائشہ تم ٹھیک ہو؟ اس کا لہجہ نرم تھا، لیکن عائشہ کے دل میں ایک عجیب سا سانپ سا لپک گیا۔ دل کے اندر جو احساس تھا وہ باہر آنا چاہتا تھا، لیکن زبان دب گئی۔ عائشہ نے آہستہ سے جواب دیا، جی بس تھوڑا سا تھکن ہے، مگر اس کی آواز میں لرزش تھی۔ راشد نے قدم بڑھایا اور جھک کر اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، تمہیں کبھی کسی چیز سے اکیلا نہیں چھوڑوں گا، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو چھلک گئے اور وہ خاموشی سے سر جھکا کر رو پڑی۔ ریحان بھی قریب ہی کھڑا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ لمحہ عائشہ اور راشد کا ہے۔ اس نے خاموشی سے قدم پیچھے کھینچا اور دیکھا کہ راشد آہستہ سے عائشہ کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا ہے اور نرم لہجے میں بول رہا ہے، میں جانتا ہوں کہ تمہیں یہ سب برداشت کرنا پڑ رہا ہے، لیکن تم اتنی مضبوط ہو کہ میں حیران رہ جاتا ہوں۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے بازوؤں میں لے کر ساری دنیا کے غم بھلا دوں۔ عائشہ نے آنکھیں بند کر کے سر کو اس کے کندھے پر رکھ دیا اور دل میں چھپی ہوئی محبت اور اداسی کو محسوس کیا۔ پریزنٹیشن کے بعد جب سب لوگ دفتر سے جا چکے، راشد نے آہستہ سے کہا، عائشہ تمہیں پتہ ہے، میں تمہیں صرف ساتھی یا ملازم نہیں دیکھتا، تمہارے اندر کی طاقت، تمہاری خاموشی اور تمہاری وفاداری، سب کچھ مجھے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ عائشہ کے دل میں ایک عجیب سا سکون اور خوف دونوں پیدا ہوئے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے دل کی دھڑکنیں کس طرف جائیں۔ اس نے آہستہ سے جواب دیا، صاحب میں بھی، لیکن لفظ ختم نہ ہو سکا کیونکہ آنسوؤں نے زبان روک لی۔ راشد نے آہستہ سے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور دل کی دھڑکن کے ساتھ کہا، خوف مت کرو، تم میرے ساتھ ہو، ہمیشہ رہو گی۔ عائشہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پہلی بار اسے احساس ہوا کہ اس کے درد، خوف اور محبت کو کوئی واقعی سمجھ رہا ہے۔ ریحان کی موجودگی اب بھی دور تھی، لیکن دل میں آنے والی الجھن اور محبت کے رنگ نے عائشہ کو اس حقیقت کا ادراک دلایا
کہ زندگی کے رنگ صرف خوشیوں کے نہیں بلکہ درد اور محبت کے ملاپ سے بھی بنتے ہیں۔ اگلی صبح کی دھوپ آہستہ آہستہ کمرے میں چھن رہی تھی، لیکن عائشہ کا دل آج بھی بے چینی اور الجھن سے بھرا تھا۔ راشد نے دفتر کے لیے جانے سے پہلے آستہ سے کہا، آج تم خود پر بھروسہ رکھو اور ہر چیز میں اپنی طاقت دکھاؤ۔ عائشہ نے سر ہلایا لیکن دل کی دھڑکنیں بے قابو تھی۔ دفتر پہنچتے ہی ریحان نے مسکرا کر کہا، تم ٹھیک لگ رہی ہو، لیکن کچھ تو ہے جو تمہیں پریشان کر رہا ہے۔ عائشہ نے نظریں جھکا کر خاموشی اختیار کی۔ دل کے اندر محبت اور خوف کی لہر دوڑ گئی۔ راشد کی نظریں ہر لمحہ اس پر جمی اس کی ہر حرکت کو محسوس کر رہے تھے، اور دل کے اندر چھپی ہوئی محبت آہستہ آہستہ سر اٹھا رہی تھی۔ پریزنٹیشن کے دوران عائشہ نے اپنی پوری محنت اور جذبات کے ساتھ کام کیا، لیکن دل کی دھڑکنیں اور ہاتھوں کی تھر تھراہٹ اس کے خوف کو ظاہر کر رہی تھی۔ جیسے ہی راشد نے اس کے کام کا جائزہ لیا، اس نے آہستہ سے کہا، تم نے بہترین کام کیا عائشہ، میں نے تم میں یہ ہمت اور طاقت کبھی نہیں دیکھی۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، وہ شرمندگی اور خوشی کے مکس جذبات میں گم ہو گئی۔ اس نے آہستہ سے جواب دیا، صاحب، آپ کے کہنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ راشد نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، بس یہ جان لو تم کبھی اکیلی نہیں ہو، تمہارے ہر خوف اور ہر درد میں تمہارے ساتھ ہوں۔ عائشہ نے سر اس کے کندھے پر رکھ دیا اور دل کے اندر محبت اور اداسی دونوں کے رنگ بھر گئے۔ شام کو دفتر ختم ہونے کے بعد عائشہ جب گھر پہنچی تو ریحان نے آہستہ سے کہا، میں جانتا ہوں کہ تمہیں راشد سے محبت ہے اور تمہیں یہ سب احساسات سمجھنے میں وقت لگے گا۔ عائشہ نے خاموشی سے سر ہلایا، دل میں ایک عجیب سا سکون اور اداسی کے ساتھ۔ گھر میں زینب نے آہستہ سے کہا، تمہاری یہ محبت تمہیں اور مضبوط بنائے گی، لیکن احتیاط سے آگے بڑھنا۔ عائشہ نے دل میں سوچا کہ یہ محبت صرف خوشی کی نہیں بلکہ درد، قربانی اور اعتماد کا ملاپ بھی ہے۔ رات کے سکوت میں جب سب سو چکے تھے، عائشہ کھڑکی کے کنارے بیٹھی باہر کے چاندنی منظر کو دیکھ رہی تھی۔ دل میں چھپی محبت، خوف اور اداسی کے جذبات کے ساتھ وہ سوچ رہی تھی کہ کل کا دن اس کے اور راشد کے رشتے کی سب سے بڑی آزمائش ہوگا۔ اس نے دل سے دعا کی کہ وہ اپنی محبت اور اعتماد کے ساتھ ہر مشکل کا مقابلہ کر سکے، لیکن زندگی کے رنگ صرف خوشی کے نہیں بلکہ یہ درد اور محبت کے ملاپ سے اور بھی حسین بن جاتے ہیں۔ اگلی صبح دفتر میں ہوا ایک عجیب سکون کی طرح چھائی ہوئی تھی، لیکن عائشہ کے دل میں ابھی بھی ایک خوف اور بے چینی کی لہر تھی۔ کل کی پریزنٹیشن کے بعد راشد کی نظریں اور اس کا نرم لہجہ دونوں دل میں چھپی محبت کو مزید ابھار رہے تھے۔ جب وہ آفس کے کمرے میں داخل ہوئی، راشد آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے اس کے قریب آیا اور دل کی دھڑکنوں کو محسوس کرتے ہوئے کہا، عائشہ، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ تمہارے اندر کی طاقت، تمہارے دل کی ایمانداری اور تمہاری خاموشی نے مجھے تمہاری طرف کھینچ دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم صرف میری زندگی میں ہو۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ شرمندگی اور خوشی کے ملاپ میں خاموش ہو گئی۔ دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھی کہ محسوس ہو رہا تھا جیسے ہر لمحہ دنیا رک جائے۔ اس نے آہستہ سے کہا، صاحب، میں بھی، میں نے ہمیشہ دل سے محسوس کیا ہے، لیکن کبھی یہ نہ کہا۔ راشد نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اور قریب آ کر کہا، اب کہہ دو دل کی ہر بات، تمہیں خوف کے بغیر بتانے کا وقت آ گیا ہے۔ عائشہ نے سر جھکایا اور آہستہ سے کہا، میں بھی آپ کے بغیر اپنی زندگی کا تصور نہیں کر سکتی۔ جیسے ہی یہ الفاظ راشد کے کانوں میں گئے،
اس نے آہستہ سے عائشہ کو اپنی باہوں میں لے لیا اور دل کی دھڑکنیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر محبت کے امنگ بڑھ گئے۔ وہ لمحہ خاموش مگر سب کچھ کہنے والا تھا۔ اداسی، کشمکش، خوف اور محبت سب ایک ساتھ موجود تھے۔ ریحان جو دور کھڑا تھا اس نے مسکرا کر دیکھا اور دل میں سوچا کہ یہ محبت صرف دو دلوں کی نہیں بلکہ طاقت، حوصلہ اور اعتماد کی بھی کہانی ہے۔ زینب نے کمرے میں خاموشی سے قدم رکھا اور دل ہی دل میں دعا کی کہ یہ رشتہ ہمیشہ مضبوط اور حسین رہے۔ رات کے سکوت میں جب دفتر اور گھر کی روشنی مدھم ہوئی، عائشہ اور راشد ایک دوسرے کی آنکھوں میں محبت کے رنگ دیکھ کر جان گئے کہ زندگی کے تمام درد اور امتحانات محبت کے اس حسین لمحے کے سامنے چھوٹے ہیں۔ اور یوں زندگی کے سائے اور محبت کے رنگ ایک ساتھ مل گئے۔ اداسی اور کشمکش کے بعد خوشی، اعتماد اور عشق کی گہرائیوں میں ڈوب کر دونوں نے ایک نئی زندگی کی شروعات کی، جس میں صرف ایک دوسرے کا ساتھ اور دل کی سچائی تھی۔